بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آیا ہے کہ ہم اپنے گول پہ فوکس کیسے کریں، کہ ہر انسان اپنا ایک ایم یا اپنا ایک گول یا اپنا زندگی کا ایک مقصد تیار کرتا ہے کہ مجھے ایک ڈاکٹر بننا ہے یا ایک اچھا ٹیچر بننا ہے، تو اس کے لیے میں اپنے گول پہ فوکس کیسے کروں۔ لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے گول سے، اپنے ایم سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم ایسا کیا کریں جس سے ہم اپنے گول پہ فوکس کر سکیں؟ دیکھیے، اس کے لیے ایک چیز تو سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم کسی چیز کو مینٹین کرتے ہیں تو مینٹین کرنے کے لیے اس پہ مسلسل ایفرٹ ضروری ہے، مسلسل ایفرٹ ضروری ہے۔ ابھی مثال کے طور پہ یہ میرے سامنے پیڑ ہے اور یہ کچھ شاید گملے بھی ہیں، تو اس پہ کرنا یہ ہے کہ اگر آپ اس کی دیکھ بھال کرنا چھوڑ دیں، جیسے ہمارے کمال بھائی کا گھر ہے اور یہ کمال بھائی اس کی پوری وہ کرتے ہیں دیکھ بھال، اگر کمال بھائی دیکھ بھال کرنا چھوڑ دیں تو اس کے لیے ہوگا کیا؟ اس میں عین ممکن ہے کہ اس میں پھپھند لگ جائے یا گھاس مرجھا جائے اور طرح طرح کے حشرات، کیڑے مکوڑے پیدا ہو جائیں۔ تو اس کے لیے دیکھ بھال ضروری ہے۔ آپ نے جہاں اس کی دیکھ بھال چھوڑی وہیں پہ یہ بیکار ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح ہمارا جو گول ہوتا ہے، ہمارا جو مقصد ہوتا ہے، اس کے لیے چیز ضروری ہے کہ ہم اس پہ دھیان دیں، روز دھیان دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیے، اس پہ تو ہم بہت زیادہ لمبی بات کر سکتے ہیں، لیکن میں جو ہے کچھ چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں، چونکہ یہ سوال ہے اور ظاہر سی بات ہے اسٹوڈنٹ کا سوال ہے تو اسٹوڈنٹ کے لیے جاننا ضروری ہے، جسے ہم کہتے ہیں ٹیک ہوم میسیجز۔ یہ میں کچھ چیزیں بتاؤں گا، تھنگس ٹو ڈو بھی کہہ سکتے ہیں جسے ہم، کہ سب سے پہلا کام جو ہے، اگر آپ کو اپنے ایم پہ، اپنے مقصد پہ فوکس کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سے ہم ڈسٹریکٹ نہ ہوں، تو اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے آپ کو کہ ایک انگریزی میں ورڈ ہے ریفلیکشن، یہ انگریزی ورڈ ہے ریفلیکشن۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عکس، جیسے ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، ہمارا عکس آ جاتا ہے۔ تو اسے ایجوکیشن لائن میں اسے کہتے ہیں ریفلیکشن۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ صبح اور شام اپنی زندگی کا جائزہ لیں، زندگی کا جائزہ لیں کہ ہمارا آج دن کیسے گزرا، ہماری رات کیسے گزری۔ ایسا ہے کہ آج ہم سب لوگ جو ہے بہت سوشلسٹ ہیں، سب بہت سوشل چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں، انسٹا سے جڑے ہوئے ہیں، واٹس ایپ سے جڑے ہوئے ہیں، فیس بک سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ فیس بک پہ میرے 5000 دوست ہیں، میرے انسٹا پہ 1100-1500 فالوورس ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری دنیا بھر میں دوست ہیں، کوئی امریکہ ہے، کوئی لنڈن ہے، کوئی دنیا کے پتہ نہیں کس خطے میں، لیکن ایک شخص ہے جس سے میرا رابطہ نہیں ہے، جس سے میری دوستی نہیں ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ میں خود ہوں۔ دنیا بھر میں میرے رابطے ہیں، دنیا بھر سے میری دوستی ہے، لیکن میری خود سے دوستی نہیں ہے۔ تو اصل میں مقصد کیا ہے کہ پہلے آپ اپنے سے دوستی لگائیے اور صبح اور شام 15 منٹ اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو دیجیے، اور آپ صبح شام اپنی زندگی کا جائزہ لیجیے کہ آج کوئی ایسا ایشو تو نہیں ہے جسے سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے، یا میرا آج کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوگی جس سے میں اپنے مقصد سے ڈسٹریکٹ ہو گیا۔ تو سب سے پہلے جو کام ہے ریفلیکشن، اپنے آپ کو آپ صبح شام 15 منٹ دیں اور اپنے صبح شام کا جائزہ لیں کہ آج میں اپنے فوکس سے، تو اپنے ایم سے جو فوکس تھا وہ ہٹ تو نہیں گیا، ڈسٹریکٹ تو نہیں ہو گیا، آج کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوگی میرے ساتھ۔ تو سب سے پہلے آپ صبح شام اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے 15 منٹ۔ دوسرا جو میں بتاؤں گا، دوسرا اپنی کمپنی پہ نظر رکھیے۔ کمپنی سے مراد آپ کے جو دوست ہیں وہ کس طرح کے ہیں، آپ کا جو دوست گروپ ہے، جو آپ کا سرکل ہے، نیٹ ورک سرکل ہے، وہ کس طرح کا ہے۔ مثلا میرا معاملہ یہ ہے کہ مجھے فلاں چیز میں کامیابی چاہیے یا میرا فلاں گول ہے، تو آپ کے دوست بھی ویسے ہی ہیں، آپ سے گول شیئر کرتے ہیں، بلکہ آپ تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو آپ سے بہتر ہوں۔ اب ہوتا کیا ہے، ہمارے عموماً دوست جو ہے، ہمارا جو سرکل ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، صحبت کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ یا تو آپ اتنے پالش ہوئے ہیں کیا کہ آپ کسی کے بھی ساتھ بیٹھ کے اس کا رنگ نہیں لیں گے، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ہم اتنے پالش نہیں ہوئے ہوتے اور ہم ایسے دوستوں کا ساتھ لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے گول سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو دوسرا ہمیں اپنے دوستوں کو دیکھنا ہے، ہمارے سرکل دیکھنا ہے، اور این ممکن ہے آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں
جو آپ سے عمر میں بڑے ہیں اور تجربے کار ہیں, پڑھے لکھے ہیں, سمجھدار ہیں, علم و حکمت والے ہیں. ایسا نہ ہو بڑوں کے ساتھ تو بیٹھ رہے ہیں لیکن وہ گالیاں بک رہے ہیں محفل میں, تو آپ پہ بھی غلط اثر, آپ سگریٹ پی رہے ہیں وہ روک ہی نہیں رہے آپ کو. تو دوستی اور اپنی کمپنی جو ہے تھوڑے اپنی کمپنی سدھاریں, اپنے جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو آپ کو صحیح صلاح دے سکیں. تو پہلا ریفلیکشن ہے ہمارا کہ اپنے آپ کو ٹائم دیں. دوسرا اپنی دوستوں کی جو کمپنی ہے اس پہ تھوڑا دھیان دیں. تیسرا میں کہوں گا کہ آپ اپنا مینٹورز ڈھونڈیں, اپنا رہبر آپ کو جو گائیڈ کر سکے. دیکھیے ہندوستان میں ایجوکیشن بہت ہے لیکن گائیڈ لائن کرنے والا کوئی نہیں ہے, آپ کو بتانے والا نہیں ہے کوئی کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو تیسرا جو چیز ہے اپنا رہبر ڈھونڈیں. رہبر آپ کا استاد ہو ایسا جو آپ کے ساتھ شفقت والا معاملہ ہو, پیار محبت والا معاملہ ہو. آپ اگر ادھر ادھر ہو تو آپ کو فوراً صحیح کر دے کہ نہیں بیٹا ادھر نہیں جانا, ادھر نہیں جانا. تو آپ اپنا مینٹور ڈھونڈیں, اپنا رہبر ڈھونڈیں. رہبر استاد سے مراد نہیں ہے, وہ آپ کا دوست ہو سکتا ہے, وہ آپ کے والد ہو سکتے ہیں, والدہ ہو سکتی ہیں, بڑی بہن ہو سکتی ہیں, بڑے بھائی ہو سکتے ہیں, آپ کا پڑوسی ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ مجھ سے بہتر ہے, اگر میں کہیں کچھ اس سے ڈسکس کروں گا تو مجھے اچھی چیز دے گا. وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے جو آپ کو صحیح چیز کی صلاح دے سکے. کہ اب اگر آپ زندگی میں یا اپنے گول سے ادھر ادھر ہوں تو فوراً سمجھاتے کہ بیٹا دیکھو یہ چیز صحیح نہیں ہو رہی, اس کا آپ کو غلط اثر پڑے گا. تو تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے رہبر ڈھونڈیں. اور چوتھی چیز جو میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنا وقت دیکھیں کہ آپ کا وقت تو برباد نہیں ہو رہا. آپ اپنا وقت تو برباد نہیں کر رہے. وقت برباد کرنے کے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن سب سے اہم چیز, سب سے بڑی چیز جو ہے جو آج کل وقت برباد ہو رہا ہے وہ ایک بہت خوبصورت ٹولس ہے. اب آپ سوچیں گے وہ خوبصورت ٹولس کیا ہے؟ وہ خوبصورت ٹولس ہے یہ جس کے ذریعے ہماری ویڈیو بن رہی ہے اور لوگ باغ دیکھ رہے ہیں, اور یہ میرے پاس بھی ہے. یہ سب سے زیادہ خوبصورت ٹولس ہے اپنے وقت برباد کرنے کا. ایکچوئل میں ہوا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ موبائل کس لیے بناتا ہے؟ یہ بناتا ہمارے لیے کمیونیکیشن کے لیے, اور دوسرا ہمیں انفارمیشن کے لیے, کہ اس سے ہم اپنی کمیونیکیشن کر سکیں, کسی سے بات کر سکیں, اور تھوڑے جانکاری لے سکیں دنیا بھر میں کیا چل رہا ہے. لیکن ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کے آج اس سے انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیا ہے. سب سے زیادہ وقت اسی چیز سے برباد ہوتا ہے. 3 گھنٹے 4 گھنٹے آدمی لگا رہتا ہے, پوسٹ کر رہا ہے, موبائل پہ لگا ہوا ہے. تو آپ اس سے تھوڑا احتیاطی بڑھتے ہیں. یہ ضرورت کی چیز ہے چونکہ ہم اس ماحول میں رہ رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ذریعے آپ اپنا وقت برباد کریں. تو تھوڑا اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں وقت برباد کرنے کے لیے, لیکن یہ چونکہ ایک چیز چل رہی ہے تو میں جو ضمنی باتیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور 5ویں چیز جو ہے, ایک چیز اور سمجھ لیے کہ آپ جو بننا چاہتے ہیں تو اس کی شروعات تو آپ نے ابھی سے کر دی ہوگی. مثلا آپ کو ٹیچر بننا ہے تو ٹیوشن تو آپ نے ابھی سے پڑھانے شروع کر دیے ہوں گے. ابھی سے ہم پڑھاتے ہیں, میں بھی پڑھاتا ہوں, آپ ہمارے کمال بھائی بھی پڑھاتے ہیں, چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں وہ بھی پڑھاتے ہیں, سبھی پڑھاتے ہیں. تو آپ نے جو کام کرنا ہے فیوچر میں وہ ابھی سے شروع کر دیا ہے. تو اس کام کو جو آپ نے ابھی سے شروع کرا ہے وہ کس کوالٹی کا کر رہے ہیں؟ وہ آپ محنت سے کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, اس میں آپ اپنی پوری ایفرٹ دے رہے ہیں نہیں دے رہے. یہ بھی ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ مثال اس طرح آپ سمجھیے, کمال بھائی آپ اس طرح سمجھیں مثال کہ مثال کے طور پہ آپ کسی کمپنی کے باس ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کے سامنے میں آیا ہوں امپلائی ایزا, تو آپ آتے ہی مجھے کیا بنا دیں گے؟ بڑی پوسٹ دے دیں گے کیا؟ پہلے آپ مجھے چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیکھیں گے نا. اگر میں اس میں بہت اچھا کروں گا جبھی تو آپ مجھے ایک بڑا پوسٹ پہ دیں گے نہیں دیں گے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہمیں چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیتا ہے. جب ہم چھوٹے چھوٹے ٹاسک میں کامیاب ہوتے ہیں جبھی تو وہ ایک بڑے مقام پہ پہنچائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اب مثال کے طور پہ ابھی ہمیں ایک ٹیچر بننا ہے کہ مجھے پروفیسر بننا ہے, تو جب میں ٹیوٹر ہوں, ایک ٹیوشن پڑھاتا ہوں بچوں کو, جب میں 4-5 بچوں کو صحیح پڑھاؤں گا جبھی تو 1000 بچوں کا مقدر اللہ میرے ہاتھ میں دے گا, جبھی تو دے گا. ابھی مجھے ایک ڈاکٹر بننا ہے اور میں کمپاؤنڈر کی جگہ پہ لگ گیا ہوں, تو میں ابھی لوگوں کو صحیح سے دیکھوں گا جبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 لوگوں کا علاج میرے ہاتھ میں دے گا. تو یہ چیزیں ہمیں جو بھی بننا ہے تو وہ شروعات جو ہمیں کرتی ہے وہ کس کوالٹی کا کام کر رہے ہیں. دیکھیے یہ ڈیپینڈ نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. لائف لائک کا اسٹیج ڈرامہ, یہ آپ سمجھیے. کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی ٹیچر ہے, اس سے مراد نہیں ہے. اس سے مراد یہ کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ کس کوالٹی کا کر رہے ہیں. اسٹیج پہ آپ دیکھیے ایک راجا ہے, ایک غلام ہے, ایک وہ ہے جسے سزائے موت ہے, ایک وزیر ہے, ٹھیک ہے. اب وہ اسٹیج ڈرامہ ختم ہو گیا لیکن یاد جو رہ آئے گا وہ ان کا کردار رہ جاتا ہے. کیا پتا راجا سے زیادہ وہ جو غلام تھا اس کا کردار اچھا ہوا, وہ لوگ اسے یاد کریں. تو آپ کس کوالٹی کا کام کر رہے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے. اور جو آخری چیز میں کہوں گا, یہ 5 چیزیں بتا دی نا میں نے, ریفلیکشن,
دوسرا آپ اپنے جو ہے ریفلیکشن ہو گیا، دوسرا آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں، مطلب ریفلیکشن سے مراد، دوسرا آپ کا وقت برباد کہاں ہو رہا ہے یہ دیکھیں، تیسرا مینٹور ہے نا، چوتھا یہ بتایا میں نے کہ آپ جس چیز میں کر رہے ہیں وہ کس کوالٹی کا کام کر رہے ہیں، کس کوالٹی کا، یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور آخر میں جو میں بتانا چاہوں گا وہ ہے آخر میں دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں ہم سب۔ دیکھیے ہم کتنا بھی ایفرٹ دے لیں، کتنی بھی محنت کر لیں، لیکن اس کا رزلٹ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہمیں دعا بھی کرنی ہے، یہ نہیں کہ خالی دعا پہ ہی ڈیپینڈ ہے، اب کھانا سامنے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھانا کھلا دے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، ہاتھ ہلانا ہے، لقمہ چبانا ہے، دانتوں کو زحمت دینی ہے۔ تو محنت کرنے کے بعد بھی آخری ہمیں دعا کرنی ہے، کہ ہمیں دعا بھی کرنی ہے کہ ہم اپنی ساری محنت دیں، ساری مشقت کریں، اور اس کے بعد پھر دعا کریں تاکہ ہمارا رزلٹ اچھا لگے۔ تو آپ یہ جو میں نے 4-5 چیزیں بتائی ہیں آپ اس پہ کام کریں، اور انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گی کل سے ہی کہ آپ اپنے فوکس سے ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی دے۔ اس طرح کے علمی اور اسلامی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں شاہ رخ سلطان چینل کو، اور سبسکرائب کے برابر میں بیل آئیکن ہوگا اسے بھی پریس کر لیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل جائے۔